یاد رکھیے ہمارے ذمے دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ سنگین ہے، یعنی جو اللہ کے حق ہیں وہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے، اور حقوق العباد کا معاملہ اس قدر سنگین ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا صحابہ کرام سے، یتدرون ما المفلس، جانتے ہو کنگال کون ہے، مفلس کون ہے؟ اور میرے اور آپ کے نزدیک وہی کنگال ہے، وہی مخلص ہے جس کے پاس کوئی دنیا کا ٹکا نہیں ہے، مال پیسہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، جائیدادیں نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کہا، اللہ کے پاس جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ غریب ہے، مفلس۔ آپ نے فرمایا نہیں، دین اسلام کے اندر کنگال اس کو نہیں کہا جاتا، مفلس اس کو نہیں کہا جاتا۔ دین اسلام کے اندر کنگال کس کو کہا جاتا ہے، مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تعریف کی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک کرنسی وہ ہے جو ہماری اس دنیا کے اندر رائج ہے، ایک کرنسی کل قیامت والے دن چلے گی جس کو آپ نیکیاں کہتے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی کا حق کھایا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے، تو کل قیامت والے دن یہ کرنسی نہیں ہوگی جو آج میرے پاس موجود ہے، وہ کرنسی نیکیوں والی چلے گی۔ اور اس بندے سے بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو روزے ٹھنڈے ہو گئے، گرمی کی شدت کے روزے میں نے اور آپ نے رکھے، شام کو زبانیں باہر آ جاتی۔ اب اتنی مشقت والے روزے رکھنے کے بعد میری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے میرے روزے کوئی اور لے جائے۔ سردی ہم نے گزاری ہے، سردی کے اندر بڑی مشکل سے ہم نے وضو کی ہے، نمازیں ادا کی، اب وہ مشقت والی نمازیں میری کوئی اور لے جائے۔ حد جیسی مشکل عبادت میں نے اور آپ نے کر لی ہے، اور میری یہ عبادتیں میری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کوئی اور لے جائے تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مفلس کی تعریف کی ہے، فرمایا قیامت والے دن نیکیاں لے کر آئے، بقیام و صلاۃ، اس نے روزے بھی رکھے ہیں، اس نے نمازی میں ادا کی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی ظلم سے بھری ہوئی ہے، بس جدھر سے آیا وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا کہ یہ اب میرا ہے۔ نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لمبے لمبے رجسٹر ہیں، یہ اس خوش فہمی کے اندر ہے کہ میری تو جنت پکی ہے، میں تو جنت الفردوس کا مالک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی والی زبان سے فرمایا کہ ادھر سے آ گئے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ، ادھر سے وہ آ گیا جس کو گالی دی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میرے اور آپ کے نزدیک گالی کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، جانوروں کو گالی ہے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو مخاطب کرنا ہے تو گالی کے ساتھ، حالانکہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی نیکیاں دوسروں کو دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کو وہ آ گیا جس کو گالی دی تھی، یہ پہلا گناہ ہے جو یہ کر کے دنیا کے اندر آئے۔ نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے رکھے آئے ہیں، گھروں سے پیغامات آتے ہیں کہ قاری صاحب، ہمارے والد صاحب
میرے سر کے تاج، میرے خامد آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، پہلی صف کے نمازی، لیکن ہم اولاد ہیں، میں بیوی ہوں، میں اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہوں گالیوں سے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، یہ آیا ہے گالیاں دی تھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ اس کی نیکیاں اس میں تقسیم کر۔ پھر تہمت لگانے والے آ گئے، یا اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، یہ بھی میرے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے مرضی جس کے بارے میں مرضی میں زبان کھول دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر بیان فرمایا، مت کوئی گمان کرے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظلم کرتے ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنے غلام کو مار رہے، آپ نے اس کو روکا، آپ نے فرمایا خبردار رک جاؤ، تو اس کا مالک ہے، تیرے اوپر بھی ایک مالک ہے، وہ تیرا محاسبہ کرے گا۔ اس صحابی کے اوپر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں اس غلام کو آزاد کر دوں، یہ مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے دل صاف تھے۔ گالی دی، تہمت لگائی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، تیسرا گناہ کون سا ہے؟ ناحق مال کھانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے اپنی جائیداد کا فیصلہ لے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنانے سے پہلے ان کو ایک نصیحت کی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے اکثر ساتھیوں کو سنتا ہوں کہ میرے حق میں جی ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، میرے حق میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ ایک یہ بھی، یہ عدالت ہے اللہ کی عدالت کے بعد سب سے بڑی عدالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ دو بندے اپنی جائیداد کا فیصلہ لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار پہلے میری بات سن لو، انما انا بشر، پہلے میری بات سن لو، میں تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے نہیں پتا تمہارے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں کتنی کھوٹ ہے، کس کے دل میں کون سا سانپ لیٹا ہوا ہے، تم دونوں میرے پاس اپنے دلائل پیش کرتے ہو، اور ایک شخص اپنی چرب زبانی کے ساتھ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت سمجھے کہ محمد کریم علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ دے دی ہے، اگر وہ حق اس کا نہیں ہے، وہ جائیداد اس کی نہیں ہے، زمین اس کی نہیں ہے، مت وہ سمجھے کہ میں نے اس کو حق دے دیا ہے، میں نے اس کو آگ کا انگارہ دیا ہے۔ اتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دی، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ وہ دونوں صحابی رونے لگے۔ پہلے جھگڑا کس بات کا تھا؟ پہلے اس بات پر جھگڑا تھا کہ یہ حق میرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ کتنے دن زندگی گزار لو گے، 30 سال 40 سال 100 سال بھی گزار لو، آخر تو مرنا ہے، آخر تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری نہیں ہے تو آگ کا گھر ہے۔ پہلے کس چیز پہ جھگڑا تھا کہ میرا حق ہے، اب جھگڑا ہونے لگا، ایک کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اس کو دے دے میرا نہیں، دوسرا کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اس کو دے دے میرا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج میں نے کسی کا حق کھا لیا، ناجائز زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، کتنی دیر زندہ رہ لوں گا؟ کسی بندے کو آج تک اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھاتے ہو، کسی بندے کو ایک ٹکا بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کس چیز پہ اتراتے ہو؟ کس چیز پہ فخر کرتے ہو؟
صرف ایک کفن کا ٹکڑا میں نے ساتھ لے کر جانا ہے، وہ بھی زمین نے کھا لینا ہے، وہ بھی میرا نہیں ہے۔ ایک کفن کا ٹکڑا وہ بھی زمین نے کھا لینا، میرا نہیں ہے وہ بھی۔ میرا کیا ہے؟ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس اعمال ہے۔ تو فرمایا کہ اب تیسرا اس کا گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اکل مال ھذا، اس نے مال کھایا ہے، بھائی کا مال کھا لیا، بہنوں کی جائیداد کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہے، کہتا ہے یا مجھے رکھ لے یا جائیداد لے لو، اگر جائیداد لے لی تو پھر مجھے نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی دو خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس کے اوپر مال کو فراخ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی، بڑی تکریم کی۔ وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اللہ کہتا ہے جب ہم اس کے مال کو تنگ کر دیتے ہیں نا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کر دی ہے۔ اللہ نے آگے پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ ہرگز نہیں، کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہم نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہ اس کے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ کیا جرم ہے اس کا؟ کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اس نے یتیم کو عزت نہیں دی ہے۔ بھانجے یتیم ہے، بھتیجے یتیم ہے، کھا جاتا ہے مال، بھائی جو نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، آسمان کے اوپر ایک بیٹھنے والی ذات ہے، اس نے محاسبہ کرنا ہے، اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان کا بھی ایک لمبا واقعہ ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس بندے نے ایک بالشت زمین ظلم کرتے ہوئے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا، یطوقہ یوم القیامت 70 ارضین، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ ساری دنیا دیکھے گی یہ وہ ظالم انسان ہے جو دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے لوگوں کے مال کو، زمینوں کو، ان کے اوپر ناجائز قبضے کرتا۔ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے، دین تو اتنا خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ایک عورت، فاحشہ عورت، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، ہم نے آج تک صرف یہ سنا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کیا تھا۔ حدیث کا اگلا حصہ بھی سن لے، اللہ تو اتنا قدردان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا، اس کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ تو اتنا قدردان ہے۔ اور دوسری طرف صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اللہ نے صرف اس لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا۔ ایک بلی کو اس کا حق نہ دینے والی عورت جہنم میں چلی گئی ہے۔ وہ اشرف المخلوقات انسان جس کی جائیداد کے اوپر میں فرعون بن کے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ جن کے دل کے اندر تقوی تھا، اللہ رب العزت کا خوف تھا، ان کی حالت کیا تھی؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے ایک شیخ استاد کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے، تو واپس آئے، کشتی پہ سوار ہو کے اپنے گھر واپس آ گئے، کافی لمبا سفر تھا۔ گھر میں آ کر دیکھا کو ایک قلم ان کے پاس رہ گیا۔ ایک قلم کی کیا حیثیت ہے؟ ایک قلم رہ گیا، ایک قلم، لکڑی کے ایک قلم کی کیا حیثیت ہے؟ دوبارہ زادے راہ لیا، اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور جس سے وہ قلم لیا تھا اس کو واپس کر کے آئے۔ آپ حقوق العباد کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں،
بیماری کی حالت کے اندر آپ مسجد میں چل کے نہیں آ سکتے، دو ساتھیوں کے سہاروں کے اوپر آپ مسجد کے اندر آئے ہیں اور آپ کے پاؤں زمین کے اوپر خط کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں، پاؤں اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف فرمائے، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے آج بدلہ لے لو، میں محمد سے آج بدلہ لے لو، کل قیامت والے دن میں کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، دو لوگ، ایک بندے نے دوسرے سے 100 روپیہ اس وقت کے اندر جو سکہ رائج تھا وہ 100 لیے، اس سے دینار تھا یا درہم تھا جو بھی تھا، پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا اپنا کوئی ضامن دے دو، میں تجھے جانتا نہیں۔ اس نے کہا میرا تو یہاں پہ کوئی بھی ضامن نہیں ہے، ہاں اللہ بہترین ضامن ہے، میں اللہ کو ضامن بنا کے کہتا ہوں کہ میں تجھے یہ 100 روپیہ واپس کروں۔ درمیان میں یوں سمجھ لیں کہ ایک بندرگاہ تھی، پانی دریا تھا یا جو بھی چیز تھی، پار کر کے آگے سفر کرنا تھا، وقت طے ہو گیا۔ اللہ کا خوف دیکھے کتنا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دیکھے کتنا ہے۔ چلا گیا، مقررہ وقت کے اوپر آیا، کنارے پہ بیٹھا ہے، تو کشتی آئے، میں اس پہ سوار ہو کے اس کے پاس پیسے لے جاؤں، کوئی نہیں آیا۔ شام کے وقت اس نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو پھاڑا، چیرا، اس کے اندر پیسے بند کیے، اوپر سے اس لکڑی کو بند کیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، اب تو میرا ضامن ہے، یہ پیسے میں مقررہ وقت پہ آ گیا تھا لیکن کوئی کشتی نہیں آئی، میرے یہ پیسے میرے بھائی تک پہنچا دے۔ یہ لکڑی چلتی جا رہی ہے، ادھر سے وہ شخص جو پیسے لینے آیا تھا، انتظار کرتے کرتے شام کا وقت ہو گیا، وہ بھی واپس جانے لگا، وہ تو آیا نہیں، واپس تو جانا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی آ رہی ہے، ذہن میں کیا تھا، ذہن میں اس نے اٹھا لی لکڑی، کہنے لگا چلو اور تو کچھ نہیں، اس لکڑیوں کو جلا کے اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ گھر گیا، لکڑیوں کو پھاڑا، درمیان میں وہ پیسے پڑے ہوئے تھے لکڑی کے درمیان کے اندر۔ اب اس نے یہ پیسے لے لیے ہیں، ادھر سے اس بندے کو خوف ہے اللہ رب العزت کا، اللہ کا ڈر ہے اس بندے کا، اس کا دل صاف ہے، وہ دن رات اس بے چینی کے اندر گزار رہا ہے کہ یار پتہ نہیں پیسے اس کو ملے یا نہیں۔ اس نے دوبارہ پھر پیسے جمع کیے، کشتی کے اوپر سوار ہوا، اس بھائی کے پاس پہنچا، کہتا تیرے پیسے میں لے کے آ۔ اس نے کہا میرے پیسے تو مجھے مل گئے۔ دونوں کو خوف ہے اللہ کا، نہ وہ بے ایمان ہے نہ وہ بے ایمان ہے۔ وہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا میں نے تو دے دی ہے، وہ بھی تو اس کو اندھیرے میں رکھ سکتا تھا نا، کہ اس کو کون دیکھنے والا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، جس اللہ کو تم نے ضامن بنایا تھا اس اللہ نے میرے پیسے مجھے واپس لوٹا دیے۔ یہ اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں جو حدیث شروع کے اندر میں بیان کر رہا تھا، 4 گناہوں کا ذکر کیا، اور اگلے گناہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا خون بہایا ہے۔ 5 گناہ کر کے آنے والا جو آج میرے زمانے کے اندر ان گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جیسے مرضی جس کو مرضی پکڑ کے مار دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی کمزور بندے کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا آسمانوں پہ ایسے چڑھتی ہے کأنہا شرار، جیسے آگ کا شعلہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے تیزی کے ساتھ. ایسے مظلوم کی بد دعا اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچتی ہے. بلکہ ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مظلوم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، جس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، جس کے حقوق کو غصب کر کے یہ بیٹھا ہے، اس نے اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھا دیے ہیں. اللہ رب العزت اپنی قسم اٹھا کے فرماتا ہے عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین، دیر ہو سکتی ہے میرے بندے، میں تیری مدد ضرور کروں گا. مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، اللہ کہتا ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا، ہاں دیر ہو سکتی ہے. کچھ سال پہلے ریاض شہر کا ایک واقعہ اخبارات نے نقل کیا. ایک شخص کو تکلیف ہوئی ہاتھ میں، اور تکلیف بڑی شدت کی تھی. ایک نیک بندے کے پاس پہنچا دم کروانے کے لیے. اس نے دم کیا ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. اب یہ تکلیف ہے کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی، ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تکلیف. یہ جو دم کرنے والا ہے اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یا اللہ تو نے شفا دی ہے، اس کو شفا کیوں نہیں مل رہی. اس کے دل کے اندر ایک بات آئی، اس نے اس شخص کو کہہ دی. بات کیا تھی؟ دوبارہ وہ دم کروانے کے لیے آیا تو کہنے لگا دیکھو بھائی، ہو سکتا ہے تم نے کسی کا ناحق مال کھایا ہو، کسی کے اوپر تم نے کوئی ظلم کیا ہو. اپنی زندگی کے اندر پیچھے دیکھو. وہ شخص کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا، میں وہاں سے اٹھ کے واپس آ گیا. گھر میں آ کے سوچا کہ میری زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. ہاں ایک معاملہ ایسا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی بیوہ، اس کی جائیداد کے اوپر میں نے قبضہ کیا تھا اور اس نے میرے خلاف ہاتھوں کو بھی اٹھایا تھا. کہتا میں اس کے پاس گیا، وہاں پر جا کر جتنی اس کے پیسے بنتے تھے اتنے پیسے دیے اور بھی اس کو دیے. کہتے جیسے ہی میں نے اس کا حق ادا کیا ہے، اس کے بغیر کسی دم کے، بغیر کسی میڈیسن کے اللہ نے مجھے شفا دے دی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کسی بھی بندے کے عمل سے. اللہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. رمضان کا مہینہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے. زندگی کے اندر آج توبہ کا موقع ہے. میرے سے آپ سے کچھ ظلم ہو گئے، اللہ رب العزت سے توبہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے زمین لی تھی. مسجد نبوی کی جو زمین ہے نا، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. آپ نے پیسے دے کر اسے لیے، ویسے نہیں لی. مسجد کی زمین پیسے دے کر اسے لی. جو میں نے انسان کی 2 خصلتوں کا ذکر کر رہا تھا نا، یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر رزق کو تنگ کیوں کر دیا گیا. اللہ کہتا ہے پہلا جرم یہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم کی عزت نہیں کرتا ہے. اور دوسرا جرم کیا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ وراثت کا مال کھانے والا ہے. بہنوں کو جائیدادیں نہیں دیتا، کہتا معاف کر دیے. کیوں معاف کر دیے؟ تو کیوں نہیں معاف کرتا؟ وہ کیوں معاف کرے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک بہن کے پاس وراثت نہیں گئی، کسی بندے کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ جا کے اس کو کہے کہ تو معاف کر دے، اور اس کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے معاف کر دی ہے. ابھی اس کے پاس گیا ہی نہیں، وہ کیسے معاف کر سکے؟ یہ اس کو دے، میں دیکھتا ہوں کیسے وہ واپس کرتی ہے.
اللہ کے دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا دیا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اللہ کہتا ہے مال کی ہوس اس کے اندر اس قدر بڑھ گئی ہے، مال جمع کرنے کی ہوس آنا چاہیے، بس جیسے مرضی آئے، ظلم کر کے، ستم کر کے، ناجائز قبضے کر کے، بس آنا چاہیے میرے پاس. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ جو تم نے بنگلے بنا لیے ہیں، کوٹھیاں بنا لی ہیں، بڑے بڑے اونچے محل بنا لیے ہیں، تم نے جائیدادیں بنا لی ہیں، زمینیں بنا لی ہیں، اللہ کہتا ہے ایک وقت آئے گا ہم اس کو کوٹ کوٹ کے ریزہ کر دیں. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. اللہ کہتے ہیں ہم کوٹ کوٹ کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. یہ حقیقت ہے اس مال کی. اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے جو جس تھیلے کے اندر اپنی نیکیاں ڈالی ہے نا، اس میں سوراخ نہ کریں. آپ کرتے جائیں، پیچھے سے کوئی اٹھا کے لے کے چلتا بنے. آج وقت ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں. صحابہ کرام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی تھی، ایک وہ وقت تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. فکر ہے نا اپنے اعمال کی، جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. تو آپ کو پتا ہے حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے مالک تھے. سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے ہیں، عمر مجھے معاف کر دو. یہ اپنے گھر کے اندر آئے، اپنا دروازہ بند کر لیں. کچھ دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، یار غلطی تو میری تھی. دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر کے دروازے پر گئے، پوچھا ابو بکر کدھر ہیں؟ کہا وہ گھر پہ نہیں ہے. اب سوچا اب ایک ہی دروازہ ہے جہاں پہ ابو بکر مل سکتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے. فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سامنے دیکھا حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر پہنچے، حدیث کے الفاظ ہیں، عمر معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. عمر کو احساس بھی ہو گیا غلطی میری ہے. حضرت ابو بکر چلا اٹھے، اللہ کے پیغمبر عمر کو کچھ نہ کہیے گا، میری غلطی تھی، میری غلطی تھی. میرے بھائیو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. آج یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں، اگر میری زندگی سے کسی کے اوپر ظلم ہو گیا ہے آج معاف کروا لیں. لوگوں کے لیے ثانیہ کرنا، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے نا، قرض دینے کی اتنی فضیلت ہے، قرض دینے کی. کسی کو قرض دیا ہے، جتنی دیر اس کے پاس قرض رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہے. اور آپ نے مقررہ مدت کے اوپر اس مدت کو بڑھا دیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا صدقہ کرنے کا اجر دے گا، دوہرا صدقہ کرنے کا اجر. اور قیامت والے دن جن لوگوں کو اللہ نے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو لوگوں کے لیے قرض کے اندر آسانیاں پیدا کیا کرتا تھا. اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے. اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنا تزکیہ کریں. روزے رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر ان کی حفاظت بھی ہو. کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اپنی جنت کا وارث بنائے. اللہ ہمیں اپنی جہنم سے آزاد کرے.